الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من اللهوان مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقلم يا أكرم الخلق قل لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ٹھنڈ بھی ہے اور آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے لیکن اپنی قسمتوں پہ ناز کریں آپ ایویں نہیں بیٹھے ہوئے آپ ان کے لیے بیٹھے تو یہ بیٹھنا کرو یہ تو مقدروں سے نصیب ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر اپنے اختیار میں ہو تو میں روز ہی بیٹھ جاؤں حقیقت ہے یہ تو کرم ہوتا ہے کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا یہ کرم ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھنڈ بھی ہے اور آپ بیٹھے بھی ہیں لیکن اپنی قسمتوں پہ ناز کریں ہم بیٹھے ان کے لیے اور میں کہتا ہوں اللہ ہمیں بیٹھنے کی توفیق دے وہ تو بیٹھنے پہ بھی بڑا کچھ دے دیتے ہیں کیونکہ ہمارے بڑے صرف بیٹھے نہیں میں تو سردی ہے یہ لاہور میں مزار ہے بڑے بزرگ ہوئے ہیں حضرت سید نادر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی صاحب تصنیف بزرگ تھے 36 واسطوں سے آپ کا جو سلسلہ طریقت ہے وہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے محلے میں جو حجام تھا نا اسے نہیں بولتے بزرگ ہو چکا تھا کام وہ اپنا چھوڑ چکا تھا اس کا بیٹا اس کا کام کرتا تھا یہاں فرماتے ہوں ہمیشہ اپنی دکان کے باہر بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے روتا رہتا کہتے کئی بار اسے دیکھا تو کہتے ایک دن میں نے اس سے پوچھا بابا روتا کیوں رہتا ہے تو آپ فرماتے وہ آگے سے مجھے بات سناتا ہے شاہ جی اللہ نے توفیق عطا کی حج کا موقع نائب کیا کہتے حج کر لیا اور حج کر کے نا کہتے پھر میں مدینہ طیبہ آ گیا کہتے وہاں حضور نبی علیہ السلام کی یار مائک تو ٹھیک ہے اسپیکر ادھر کھول دے دیا رکھنا اس کو اب ریپیٹ نہ ہو ٹھیک آسم اسپیکر اور سائڈ پہ کر دو ایک یہ اسپیکر اور سائڈ پہ کر دو اسپیکر اور سائڈ پہ کر دو صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا ماشاء اللہ تو کہتے ہیں میں
حضور نبی کریم علیہ السلام کے دربار مبارک میں سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا نہ سلام پیش کر رہا تھا، تو آپ فرماتے ہیں خود پہ قابو نہیں رکھ سکا، بے خود ہو گئے، اور میں نے حضور نبی علیہ السلام کی سنہری جالیوں کو نہ ہاتھ لگا دیا، تو آپ فرماتے ہیں وہاں جو شرطا کھڑا تھا اس نے اس قدر زیادہ زور سے میرے ہاتھ پہ ڈنڈا مارا کہ میں اس چوٹ کی شدت کو برداشت نہیں کر سکا اور بے ہوش ہو کے نا میں زمین پہ گر گیا۔ لیکن آپ فرماتے ہیں جیسے ہی میں بے ہوش ہو کے نا زمین پہ گر گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں جیسے ہی زمین پہ گرا تو دیکھتا کہ ہوں یہ سارا میرا ہے، لیکن گود حضور نبی کریم علیہ السلام، فرماتے ہیں ہاتھ میرا لیکن وہ ہے محبوب کے مبارک ہاتھوں میں، اور حضور نبی علیہ السلام میرا ہاتھ اپنے مبارک ہاتھوں میں لے کے فرما رہے ہیں حاجی محبوب تک آنے کے لیے پھر ڈنڈے تو کھانے پڑتے ہیں، ہم نے تو ڈنڈے کھائے ہیں، تو اللہ ہمیں بیٹھنے کی توفیق دے دے، وہ بیٹھنے والوں کو بھی خالی نہیں جانے دیتے، ہم نے تو بڑا کچھ کیا۔ وہ کسی صوفی نے ایویں تو نہیں لکھا تھا تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، فرماتے بس آنکھیں بند کر کے اس لیے روتا رہتا ہوں کہ پھر وہ رخ انور نظر آئے۔ ہمارے بڑوں نے بڑا کچھ کیا ہے، بابا جی خادم حسین مثال ہو گئے، لیکن حضرت جی دعا کرو اسی مریاں مننے ہیں کدی جیوندیاں بھی من لئیے، بڑی خامی ہے یہ بشمول میں بھی ہوں گی، آج ہماری تقریری بابا جی کے بغیر مکمل نہیں ہو رہی، دعا کرو حضرت ہم زندگی میں ماننے والے بن جائیں، یہ ہمیں عادت ہے حضرت جانے کے بعد ہم بڑے قصیدے پڑھتے ہیں، لیکن دعا کرو ہم زندگی میں بھی ماننے والے بن جائیں، یہ ہم نے صرف بابا جی کے ساتھ نہیں کیا، بڑوں کے ساتھ ہم نے اسی طرح کیا، وہ جو پنجابی کا محاورہ ہے نا جیوندیاں نو ڈانگاں تے مویاں نو بانگا، یہ ہماری عادت ہے۔ دعا کرو کہ ہم جو آج ہمارے پاس بزرگ موجود ہیں ہم ان کی قدر کر لیں۔ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بیماری لگ گئی ہے، اپنے عیب دیکھتا کوئی نہیں، ساریاں نے سانو رج کے لب دینے دے۔ وہ میرے دادا پیر و مرشد حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں نا کوئی بندہ آیا آکر عرض کرتا حضور جڑے کتاباں جو پڑھے نے نا وہ نہیں لگتے، آپ نے فرمایا بھائی جڑے لبن دے دی انہاں دی قدر کر لے کیونکہ ان قریب ہے بھی نہیں لبنے، قدر کرو اپنے بزرگوں کی، یہ نہیں ملیں گے آپ کو، ڈھونڈو گے اگر ملک ملنے کے نہیں نایاب ہیں، یہ جو ہے نا ان کی قدر کر لو، وہی غلطی کمی بندے میں ہوتی ہے، آپ کوشش کرو کہ جو خوبیاں ان کو دیکھو آپ کو سارے اچھے لگیں گے۔ وہ بابا جی خادم حسین آپ خود فرماتے ہیں وہ گرفتاری ہوئی، پولیس والے جو ہے نا وہ گھسیٹ رہے تھے، زد و کوب بھی کر رہے تھے، تو موقع تو رونے کا تھا نا، وہ بقا کرنے کا تھا، تو آپ فرماتے میں مسکرا رہا تھا، تو آپ فرماتے وہ پولیس والا پوچھتا ہے بابا تنوں دے دیاں کھچن دے دیاں ترولا بھی مارن دے دیاں تو تو رون دے بجائے ایسے ڈیا دے، ایک موقع خوش ہون دا تے نہیں تو خوش کیوں؟ تو آپ فرماتے میں نے اس کو جواب دیا بھئی گل سن پولیس والے خوش تاں ہون دے کہ تو جدے نہیں منو ترون دے نا تو تینوں نہیں دیکھتا پیا، تو جدے نہیں منو ترون دے تینوں نہیں دیکھتا پیا، لیکن الحمدللہ جنہاں دی میں ترویا جان دیا منو ویکھ دے نے۔ آپ دل رکھ کے بیٹھے ہیں، آپ جن کے لیے بیٹھے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، بس حضرت جی اپنی نیتوں کے برتن سیدھے کر کے رکھیں، وہ کسی کو خالی نہیں جانے دیں گے۔ ہاں میں ماشاءاللہ آج ہمارے پاس گلشن گمکول شریف کے 2 پھول بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، 2 خلفاء ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں ماشاءاللہ، تو میں اکثر حضرت ایک بات سناتا ہوں، حضرت وہ تو بغیر مانگے اتنا عطا کر دیتے ہیں، تو اگر کوئی مانگے گا تو پھر نہیں عطا کریں گے حضرت۔ آج بھی ایک بات ہے جو میرے نقش ہے میرے دل پہ کہ حضرت وہ کتنا دیتے ہیں، یہ ظاہر ٹھنڈ ہے، دیکھیں نا میں نے بھی پہلے چادر گھٹنوں پہ لی تھی، میں نے بھی کندھوں پہ لے لی کہ ٹھنڈ ہے، باقی ٹھنڈ، لیکن ہو سکتا ہے حضرت اس ٹھنڈ کے صدقے آگے جا کے قبر میں بھی ٹھنڈ ہو جائے حضرت، وہ نہیں حضرت کسی کا ضائع کرتے ہیں،
اقبال نے کہا نہیں تھا ہم تو مائل و کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. کوئی ہمارے لیے کھڑا تو ہو کے دیکھے دیکھو پھر دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں. وہ کھڑا ہی نہیں ہوتا. ہم تو مائل و کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے مندر. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بچوں کی 4 چیزیں بڑی پسند ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رو کے اپنی ماں سے ناجائز بھی منوا لیتے ہیں. یار جو ماں سے رو کے ناجائز منوایا جا سکتا ہے تو جو اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے جائز نہیں منوا سکتے تھے. منواتے ہی کوئی نہیں. منواتے ہی کوئی نہیں. اللہ پتہ نہیں بات سنانی چاہیے یا نہیں سنانی چاہیے لیکن میں تو اتنی دور سے ظاہر تربیت کرنے ہیں کیونکہ حضرت میں میٹرک کے بعد اس جانب آیا. میں نے اپنے سیالکوٹ میں ہی سن 2000 میں میٹرک کیا. میرے کالج میں داخلہ لیا. پھر اللہ نے کرم کر دیا سوچ بدل گئی تو پھر اللہ نے اسے جو ہے نا پہلے تو والد صاحب وہ مذہبی والے سے بڑے زیادہ سخت تھے ماشاءاللہ. اللہ ان کے درجات پہ ماشاءاللہ 3 عمرے کیے تھے 5-6 3 حج کیے تھے ماشاءاللہ 5-6 ابو جی نے عمرے کیے تھے. تو بڑی مذہب کے حوالے سے بڑی شدت تھی نا. تو جب بسنت آنی نا تو گڈی اڑانے کی قطن کوئی اجازت نہیں لیکن بچپن تھا نا. میں آپ کو ایک بات سنانا ہے. اللہ میری غلطی ہے اللہ مجھے اس پہ معاف فرمائے. تو میں نے پتا کیا کرنا میں نے امی کے پاس آ جانا. امی کی گود میں سر رکھ کے نا میں نے جھوٹا رونا شروع کر دیا. ماں تھی اور کیوں رونے امی جی دیکھو سارے گڈی چڑھانے تو پھر میں امی جی نے بھی چڑھانی نہ پترا جی بڑا ڈنڈ ہے تینوں مارے گا تو مار تینوں کوئی تو دل میرے کو جوڑا ماں ہے نا ماں ہے. تمہیں کیا پتا ماں کیا ہوتی ہے یہ ان سے پوچھو جن کے پاس اب ماں نہیں ہے. یہ ماں کیا ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے. اس لیے حضرت جس جس کے پاس ہے نا وہ یار قدر کرنا. موبائل جتنا مرضی مہنگا ہو ٹوٹ جائے تو پھر نیا آ جاتا ہے لیکن حضرت جی سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے لیکن ماں نے نہیں بنا سکی ہے. جس جس کے پاس ہے نا اس کی قدر کرنا. یہ نہیں ملے گی تو کہیں سے نہیں ملے گی. اس کی قدر کرنا. اگر والد ہے تو اس کی قدر کرنا. یہ نہیں ملیں گے. آج حضرت جی آپ نے دیکھا یہ دوسرا پروگرام ہر پروگرام میں اسی طرح ہے. القابات ہیں تعریفیں ہیں پھول ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہے. لیکن 1 سال ہو گیا ابو جی. اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے نا میری تڑپ بڑھتی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب پروفیسر صاحب فلانا صاحب. میرے دل کرتا ہے کہ تو پھر وہ آواز آئے اوے سلیمان دل کرتا ہے کہ تو پھر آواز او سلیمان لیکن انہیں نہیں آتی. میرے ابو جی مجھے کہتے تھے تم تو پھل بھی نہیں لینے آتے. اب گھر میں جیسے لے کے جاتا ہوں بیوی ہے رکھ لیتی ہے. اب کبھی پھل لے کے جاؤں دل کرتا ہے پھر ابو جی اڑ دیں انہیں چڑکا دینا جاؤ تم تو پھل بھی نہیں خریدنا آتا ہے. لیکن حضرت یہ بات کیسے دیا اس لیے جس جس کے پاس حضرت یہ ہے اس کی قدر کرو. نہیں ملیں گے حضرت. جیسے میں نے کہا نا ہمارا مزاج ہے جیوندیاں نو ڈانگا تے مویاں نو بانگا. جنہ پھل اسی حضرت جی کول دے ختم تے رکھنے کدی ماں پیو نوں نہیں کھوایا ہوئے تے 10 سال عمر بعد جی ہونے دی. نہیں حضرت ان کی قدر کرو. یہ آپ کو نہیں ملیں گے. یہ آپ کو نہیں ملیں گے. اس لیے میں نے نہ جا کے نہ امی کی گود میں نہیں امی جی میں بھی تو پتہ کیا کرتی تھی 1997 98 96 کی بات سنا رہا ہوں. تو کیا کرنا اپنی جیب سے 100 روپیہ نکال کے دینا اور کیا کہنا پھر این کر نان کے ٹر جا اتنے گڈی چڑھا کے نا تو اتنے ہی چھڈ آئی گھر نہ آئی. تمہاری سوچنا میں لے اور جھوٹا رو کے ماں کو اے ہو جاتا ہی تو صحیح رہو گے تو وہ کی کرے گا. رو دیا رویا کرو رویا کرو. بہت کچھ دیتا ہے. وہ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں.
اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں، اس لیے وفا کرو۔ میں ظاہر سردی ہے لیکن ابھی 12 بجے ہیں تقریباً 11 بجے۔ اسی طرح نا میرے اپنے سیالکوٹ میں پروگرام تھا لیکن 2:30 بج گئے۔ یہ تو باہر ہے، وہ پروگرام جو ہے نا وہ مسجد میں تھا، میں نے تقریر کی، مسجد کے سین میں آ گیا۔ میں سین میں کھڑا تھا تو جو بچہ لنگر بانٹ رہا تھا نا، وہ لنگر کا شاپر میرے پاس بھی نہیں کیا۔ اللہ اس طرح ہوتا نہیں، کیونکہ سب کے علم ہی ہوتا ہے یا خطیب صاحب کھانا کھا کے آئے ہیں یا جا کے بعد میں کھائیں گے۔ یہ میرے ساتھ پہلی بار ہوا، نہ اس کے پہلے کبھی ہوا نہ۔ اللہ مجھے غصہ بھی لگا اس کے شاپر دینے کا، تو میں نے شاپر لینے سے نہ انکار کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں لینا۔ اس نے کہا کیوں جی؟ میں نے اس کی 3 وجہ بتائی۔ میں نے کہا جی پہلی بات تو یہ کہ 2:30 بج گئے، یہ کھانے کا ٹائم نہیں ہے، تو مصلے پہ کھڑے ہو کے رونے کا ٹائم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے میں چاول کھاتا بھی نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میں گھر اس کو لے جاتا، لیکن دسمبر کا لاسٹ چل رہا ہے، میرے گھر میں بھی کوئی نہیں ہے، تو چاول ضائع جائیں گے، اس لیے تو کسی اور کو دے دے۔ تو یہ قبلہ قاری بلال صاحب، یہ سنیوں میں یہ کمال ہے کہ سارے سنی بغیر پڑھے ہی مفتی نے دے، یہ سنیوں میں ہی ہے بغیر پڑھے ہیں سارے مفتی نے دے۔ اللہ ان سے صرف اتنا کہو نا کہ اسم کی تعریف کر دو۔ گرامر میں اسم کی کیا تعریف ہے، فعل کی کیا تعریف ہے، حرف کی کیا تعریف ہے۔ چلو علم صرف کی تعریف کر دو۔ صرف کس کو کہتے ہیں؟ سارے سر کھڑکن لگ پڑے تے فتویاں والی بشکڑی سارے نے اپنے منڈے تے چکی ہے۔ یہ سنیوں میں کمال ہے، سارے بغیر پڑھے مفتی۔ اچھا وہ بھی مجھے آگے سے ڈرا کے کیا کہتا ہے، حضرت لنگر نو نہ نہیں کری دی۔ ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہے جناب، دے دیو پھر بھائی، ہم تو ماننے والے ہیں۔ میں جی دے دے پھر۔ میں نے جناب وہ شاپر ہاتھ میں پکڑ دیا، میں شاپر پکڑ کے ہاتھ میں کھڑا ہوں۔ وہ مسجد سے باہر نکلا تو میں باہر گلی میں کھڑا، کچھ بچے کو مسئلہ پوچھ رہے تھے، میں بتا رہا تھا، تو ایک بندہ آ گیا۔ اور بندہ بھی یہ نہیں کہ کوئی امامے والا آیا، کوئی بارش آیا، کوئی نمازی ہے، نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ دونوں ہاتھوں میں کڑے، گلے میں زنجیری، کانوں میں بالیاں پہنی ہوئی، بڑی عجیب و غریب سی کٹی۔ تو آ کے نے مجھے کہتا ہے جی لنگر ہے کہ مکا چھڑے ہیں؟ تو میں تو پہلے شاپر نہیں لے کے جانا چاہتا تھا، میں نے وہ شاپر اس کو دے دیا۔ اب میں نے بھی سڑک پہ تھوڑی دیر بعد جانا تھا کیونکہ میری گاڑی بھی سڑک پہ کھڑی تھی۔ وہ بچوں سے میں باتیں کر رہا ہوں، 1.5-2 منٹ لگے ہوں گے مجھے بھی سڑک پہ جاتے جاتے، لیکن جب میں سڑک پہ پہنچا نا تو ایک دکان کے سامنے نا وہ شاپر کھول کے نا تو چاول کھا رہا تھا۔ کچھ ٹائم اس طرح کا تھا، کچھ میں نے اس کو بنظر غور دیکھا تو مجھے رونا آ گیا۔ رونا کس بات پہ آیا؟ وہ اس صدائی کو خود ہی نہیں پتا کہ اس کا اللہ اسے کتنا پیار کرتا ہے۔ اس صدائی کو خود ہی نہیں پتا اس کا اللہ اسے کتنا پیار کرتا ہے۔ میں تو چاول اٹھا ہی نہیں رہا تھا، مجھے تو زبردستی اٹھوائے گئے۔ اور مولوی نہیں کھانے نہ کھا، باہر تے رہ جا، ساڈا بندہ آنڈیا ہے، اس کو تو خود ہی نہیں، میں تو اٹھا ہی نہیں رہا تھا، تو نہ کھا نہیں کھانا اور باہر تے رہ جا۔ اور بندہ ساڈا ہے نکما ہے، مسیتے ہونے آنا کوئی نہیں، ادھر نے لیا اندہ بنایا، جو مسیتے ٹر گیا تو انہوں دینے کسی نے نہیں ہے۔ تو کیا کیا حضرت؟ مجھ سے چاول اٹھوائے۔ تو پھر میں کیوں نہ پھر کہوں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں۔ اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں۔ اور حضرت یہ یاد رکھو، یہ جس کا نام آپ نے اور میں نے وفا رکھ دیا، اس کو کون وفا کہتا ہے؟ نہیں حضرت، اور اگر مل کے کوشش کری کسی وفادار ہو جائے۔ حقیقت ہے کہ خوابوں اور خیالوں کی دنیا سے باہر آ جائے۔ یہ چلو قومی اسکول کا نام آ گیا، 9th میں اور 10th میں ہمارے جو کلاس انچارج تھے نا، ان کا نام تھا صابر صاحب، اب انگلش کے ٹیچر تھے، اور حضرت کا مزاج بڑا سخت تھا۔ آپ کا قانون تھا کہ حضرت اگر کسی نے سبق نہیں نہ یاد کیا یا ہوم ورک نہیں کیا تو آپ 12 سوٹیاں مارتے تھے۔ لیکن 12 سوٹیاں مسئلہ نہیں تھا، سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ 6 سوٹیاں آپ نے اس ہاتھ پہ کھانی ہیں، 6 آپ نے اس پہ کھانی ہیں، اور جہاں 6 پوری ہونے سے پہلے آپ نے ہاتھ نیچے کر لیا نا تو پھر 1 سے شروع ہو جاتا۔
حالانکہ یہ روز نہیں اس کی نوبت آتی تھی حضرت کے سخت قانون کا فائدہ بھی بڑا تھا کہ سارے بچے آپ کا سبق یاد کرتے تھے. کبھی کبھی یہ نوبت آتی تھی کہ وہ یہ کام آپ کو کرنا پڑ جاتا تھا. تو ظاہر ہے حضرت میں بھی حضرت انسان تھا. کوئی شادی آ گئی, کوئی غمی آ گئی, کوئی بیمار ہو گیا, کوئی تھوڑی سی ڈھیل ہو گئی, کوئی تھوڑی سی سستی کر گئے, نہیں ہوم ورک کیا یا نہیں حضرت کا لیسن یاد کیا تو اسکول سے چھٹی کر نہیں سکتے تھے. دوسری میری عادت تھی کہ میں اسکول جاتا بھی آدھا پونا گھنٹہ پہلے تھا. اب کیا کرنا, کلاس میں آ جانا نا تو بڑا ڈر لگنا, یار آج سر میں کی منہ دکھانا ہے, 12 سوٹیاں کیویں کھانی ہیں. تو پھر کیا کرنا, آج میں چاہوں بھی نا اتنی یکسوئی نہیں ہوتی ہے جتنی یکسوئی تب ہوتی تھی. تو کیا کرنا, دعا کرنی, یا اللہ تو کریم ہے, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, میں بڑا گناہ گار ہوں, ایک دعا سن لے میں, یا اللہ آج سبق نہیں ہوئی یاد تے, آج صابر صاحب دی سائیکل ہی خراب کرتا. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں بالکل پورے خشوع خضوع سے. پھر خیال آنا نہیں یار ٹیچر نہیں, اچھا چل یار یا اللہ سائیکل نہ خراب کر, آج بارش ہی پا دے. پھر خیال آنا نہیں یار بارش ہوئی تو کتنے لوگ تنگ ہوں گے ساتھ, یا اللہ چار این کر, تیرے محبوب علیہ السلام دی حدیث ہے کہ بخار نہ گناہ چڑھ دے, یا اللہ صابر صاحب نے بخار ہی چڑھ دے. لیکن حضرت پتہ نہیں کو ہماری دعاؤں میں کوئی طاقت ہی نہیں تھی, نہ ان کو کبھی بخار آیا, نہ کبھی سائیکل خراب ہوئی, نہ ہی کبھی بارش آئی. جب کبھی سبق نہیں نہ یاد کیا تو ہمیں 12 سوٹیاں کھانی پڑی. آج میں اکثر حضرت تنہائی میں کبھی بیٹھا سوچتا ہوں, میں کہتا ہوں یار سلیمان ایک سبق یاد نہیں سی ہوتا, وہ بھی انگلش تھا, صابر صاحب دا سامنا نہیں سی ہوتا ہے. تو سلیمان آج کتنے سبق نہیں یاد, کل محبوب علیہ السلام کا سامنا کس طرح کرنا ہے. کبھی آپ نے سوچا آج کتنے سبق نہیں یاد حضرت, آج داڑھی والا سبق نہیں یاد, آج داڑھی والا سبق نہیں, کس طرح سامنا کرنا. اور پھر گناہ ہمارا دیکھو کہ داڑھی بھی ہم صرف ایک عورت کو خوش کرنے کے لیے نہیں رکھ رہے, کتنا بڑا گناہ ہے. کہاں محبوب کہاں عورت, کل کس طرح سامنا کرنا. قرآن والا سبق, صلہ رحمی والا سبق. چلو حضرت ابھی اتنی ٹھنڈ میں بیٹھے ہیں, اہمی تو نہ ہم بیٹھے, ابھی حضرت جی محاسبہ کر لیتے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اب یہ نہ کہ ایویں اپنے کو کئی جان دے ہو سبق نہیں یاد, سبق نہیں یاد, ہم سے تو پوچھو یاد ہے کہ نہیں یاد. اب یہ حضرت دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو بھائی. اسٹیج والے اس میں قطعاً شامل نہیں ہیں, ماشاءاللہ قبلہ بیٹھے ہیں, پیر صاحب بیٹھے ہیں, علماء دین ہیں, مفتیان کرام ہیں, نیچے بھی ماشاءاللہ مجھے بزرگ شخصیات ہیں. بھائی یہ سوال مینوں تے میرے ہار دے جننے نے انہاں نوں, ٹھیک ہے جی, بس آپ نے ایک شفقت فرمانی ہے کہ جواب کسی نے بھی اونچا نہیں دینا ہے, کسی نے ہاتھ بھی کھڑا نہیں کرنا ہے, کیونکہ آپ مجھے جواب نہیں دے رہے, میں آپ کو جواب نہیں دے رہا. آؤ آج سارے مل کے اللہ اور اللہ کے رسول کو جواب دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. کسی نے اونچی نہیں بولنا حضرت, تاکہ اگر اونچی بولیں گے مجھے فرق نہیں پڑے گا. میں کہتا ہوں یار پردہ رہ جائے, کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو. آپ سب نے دل میں جواب دینا ہے, ٹھیک ہے جی. یہ اسلامک دین تو ختم ہو گیا ہے, اسلامک دین نیا شروع ہو چکا ہے. یہ تقریباً ٹھیک 45 منٹ بعد 12 بجیں گے اور انگلش دن بھی ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب آج کا دن گیا حضرت, ٹھیک ہے جی. سچ بولنا سب نے, جواب دل میں دینا, اونچی نہیں دینا کسی نے. آج کا دن گزر گیا حضرت, سچ بتانا آج حضور نبی کریم علیہ السلام پہ کتنی بار درود پاک پڑھا ہے؟ 1000 بار. چلو 500 بار. چلو 250 یار کچھ بھی نہیں ہے 250 بار. یہ تو بیٹھو تو صرف صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. 200 بار, 150, 100 بار, 50 بار. یہ حضرت جی ہماری حالت ہے. اچھا ایک اور سوال کا جواب دینا, میں نے بھی اور آپ نے بھی دل میں آج کتنا قرآن پاک تلاوت کی ہے. ایک بار سورہ یاسین تو پڑھی ہوگی سر, سورہ رحمان, سورہ واقعہ,
سورہ ملک. اچھا ایک اور بات کا جواب دینا ہے، سچ سچ جواب. قرآن شریف کو دیکھے ہوئے کتنی دیر ہوگی؟ کیا جواب دینا ہے حضرت والا کہ چلے وہاں تو اقبال بھی رو پڑا. روی عرض کرتا ہے یا اللہ جی حساب لینا ہی ہے یا نہ کریں کہ از نگاہ مصطفیٰ پہ نہ یا اللہ حضور نبی علیہ السلام نے سامنے کیا کرنا ہے حضرت کرنا. اس لیے حضرت یہ خوابوں اور خیالوں کی دنیا سے باہر نکلو، عمل کی طرف آؤ، عمل کی طرف آؤ. اتھے عملان دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات کچھ نہیں. ہم بھول گئے یہ ساری خرابیاں بھولنے کی وجہ سے. ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے جس کا مفہوم ہے آپ بازار تشریف لیں. آپ ذرا گاؤں کے لوگ ہیں ہم سے ذرا زیادہ سر نہیں. وہاں ایک نا اونٹ بدک گیا تھا، پھوڑ ہو گیا اونٹ. آپ کو پتا ہے اونٹ ایک قدآور جانور ہے حضرت. اونٹ اگر پھوڑ ہو جائے تو اس کو سنبھال سکتا ہے کوئی؟ کون اس کی آگے آئے گا؟ اس اونٹ نے پورا بازار آگے لگا رکھا ہے. آپ تشریف لے گئے حضرت صحابیت کا روح. آپ نے آگے جا کے نا اس اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور آپ نے اس کی نکیل پکڑ کے نا اس کے کان میں کچھ کہا. آپ تو کہہ کے تشریف لے گئے، وہ لکھا ہے وہ وہاں ہی کھڑا ہو گیا، وہاں ہی بیٹھ گیا اور پھر وہاں بیٹھا بیٹھا ہی مر گیا. اب سب بازار والوں نے تو دیکھا تھا لیکن پتہ کسی کو نہیں تھا کہ امیر المومنین نے اونٹ کے کان میں کہا کیا ہے. اب سارے منتظر تھے کہ امیر المومنین تشریف لائیں تو ہم حضرت کی بارگاہ میں عرضی پیش کریں حضور یہ بتائیں آپ نے اونٹ کے کان میں کیا کہا تھا. آپ تشریف لے گئے، سارے بازار والے جمع ہو. عرض کی حضرت اونٹ یاد ہے؟ آپ نے فرمایا. عرض کی حضور آپ نے اونٹ کے کان میں کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا؟ حضرت آپ تو کیا کہ تشریف لے گئے، وہ تو وہاں ہی کھڑا رہا، پھر وہاں ہی بیٹھ گئے اور بھوک کی وجہ سے وہاں ہی مر گئے. آپ نے کیا کہا تھا اس کے کان میں؟ جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نا میں اس کا پنجابی میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. آپ فرماتے میں نے اس کے کان میں اتنا ہی کہا تھا اینا رولا کانوں پایا ہی مرنا نہیں یاد اینا رولا کانوں پایا مرنا نہیں یاد. حضرت جی اسی رولا اس لیے پایا کہ سانو مرنا نہیں یاد. انہوں مرنا یاد ہے حضرت تو کتنی کرتا وہ تو پھر تیاری کرتا ہے کیونکہ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے، کوئی پھلے اناس تے نخلیاں میں، کوئی ریت گرم تے ٹھل چلے، کوئی بھول گیا مقصد آوندا، کوئی کر کے مقصد حل چلے. غلام فریدہ ایتے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. ہاں یار راضی کرو اپنے رب. موقع ہے. یہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی اب حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید تھے. لکھا کہ جب حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کیا گیا نا تو حضرت بہلول دانا اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو لکھا ہے کہ آپ نے ایک کاغذ پہ نا حضرت کو لفظ حرف جیم لکھ کے دیا. جیم اور صوفیہ کہتے ہیں کہ جیم سے مراد جذب تھی. پر پھر اس کے بعد حضرت بہلول دانا مجذوب ہو گئے. پھر حضرت کی ساری زندگی جذب میں گزری ہے. اور جو تصوف پہ لکھی گئی کتابیں اس میں بے تحاشا نصیحتیں موجود ہیں جو اکثر و پیشتر حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہارون کو کیا کرتے تھے. وہ لکھا ہے ایک دن ہارون سیر کے لیے نکلا تو آگے جا کے اس کا قافلہ کھڑا ہو گیا. اس نے وہ سپاہیوں سے پوچھا بھئی آگے نہیں جا رہے؟ وہ کہتا ہے جی آگے سڑک پہ نا حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہوئے سڑک کے وسط میں، ان کی وجہ سے قافلہ روک دیا. اس نے کہا میرا ہاتھی نیچے بٹھاؤ. وہ ہاتھی نیچے بٹھایا، وہ اتر کے نا حضرت بہلول کی بارگاہ میں حاضر ہوا. تو دیکھتا کیا کہ حضرت زمین پہ بیٹھے نا لکیریں کھینچ رہے ہیں اور پھر نہ کہہ کے نا خود ہی اس کو مٹاتے ہیں. پہلی حیرانگی تو اس کو اس بات کی ہوئی کہ حضرت آج ویرانہ چھوڑ کے بازار میں کیا کرنے ہیں. اور پھر دوسری حیرانگی یہ تھی کہ کر کیا رہے ہیں. حضرت بہلول سے پوچھتا ہے بہلول خیر تو ہے آج ویرانہ چھوڑ کے بازار میں کیا کرنے آئے؟ آپ نے فرمایا ہارون بڑا خاص کام کرنے آئے. بہلول پوچھتا کیا خاص کام؟ تم تو یہاں بیٹھے بازار میں لکیریں کھینچ رہے.
آپ نے فرمایا تمہیں تو لکیریں نظر آ رہی لیکن تمہیں کیا پتا میں کیا کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا ہارون کہتا پھر مجھے بھی تو بتاؤ نا کیا کر رہے ہو. آپ نے فرمایا میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں. لیکن دکھ کی بات ہے حضرت کبھی ہمیں بھول کے بھی خیال نہیں آیا کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے. فرماتے میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں. سیٹ تھی نا, سیٹ کا نشہ بڑا برا ہوتا ہے. دعا کرنا اللہ سیٹ کے نشے کے بچا کے رکھے. اس کو فقیر کی بات سمجھ ہی نہیں آئی. آگے سے پوچھتا ہے بہلول پھر صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا وہ تو مانتا ہے یہ نہیں مانتے. وہ مانتا ہے یہ نہیں مانتے. بات آئی گئی ہوئی, ہارون چلا گیا, حضرت بہلول بھی تشریف لے گئی. ایک دن پھر ہارون گزر رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت قبرستان میں بیٹھے ہیں. نظر پڑ گئی, ہاتھی نیچے بٹھایا, گیا قبرستان. جا کے پوچھتا ہے بہلول خیر تو ہے. اس دن بازار آج قبرستان. آپ نے فرمایا بس جگہ ہی بدلی ہے, کام وہی کر رہا. وہاں بیٹھا بھی مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا تھا, یہاں بیٹھا بھی مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا. یاد آ گیا. کہتا ہاں تو بہلول اس دن تو صلح نہیں ہوئی تھی, آج بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا جائے تھے من دینے انہوں نہیں منتا ہے. آج وقت ہے اپنے رب کو منا لو. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں. اور پھر جواب کیا ہے, اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح ہے. تو نے چاہا ہی نہیں. اس لیے وقت ہے, اس وقت کو غنیمت جانا. بڑا کریم رب ہے, بڑا ہی کریم رب ہے. یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام اسی حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام کی امت کے اندر بارش کا سلسلہ بند ہوا. بارش کا سلسلہ بند ہوا. اب نہیں آپ دیکھ رہے حضرت بارشیں کتنی کم ہوتی جا رہی. لیکن دکھ یہ ہے وہ کسی کو خیال ہی نہیں آ رہا کہ بارشیں کیوں کم ہو رہی ہیں. یہ کرونا کیا ہے حضرت؟ کیا کرونا ہمارے اللہ سے زیادہ طاقت والا ہے؟ لیکن کیا ہے حضرت, چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے. اپنے اللہ سے معافی مانگو. حضرت خبریں پھر اچھی نہیں ہیں. سعودی عربیہ نے 7 دن کے لیے اپنے اڈے بند کر دیے. انگلینڈ کی حالت اس وقت بہت زیادہ خستہ ہے حضرت. آپ کے بالکل ساتھ انڈیا میں کرونا نے غدر مچائی ہوئی ہے. دعا کرو اللہ اس ملک پہ رحم فرمائے. مسلح بچھا لو. مسلح میں بڑی طاقت ہے میاں, تصویر میں بڑی طاقت ہے. بچھا لو مسلح. اپنے اللہ سے معافی مانگو, شاید ہم پہ رحم ہو جائے. وہ لکھا کہ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کا سلسلہ بند ہو گیا. ساری مخلوق حاضر خدمت ہوئی. آپ نے فرمایا وہ چلتے ہیں اللہ کی بارگاہ. ایک روایت میں 40,000, ایک روایت میں 70,000 بندے آپ کے ساتھ نکلے اور آپ نے بارش کی نیت سے نماز استسقاء ادا فرمایا. نماز ادا کی, دعا کی. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ بارش برستی, لیکن ہوا کیا, بارش نہیں برسی بلکہ دھوپ اور تیز ہو گئی. آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ 40,000 70,000 بندے تیری بارگاہ میں بارش مانگنے آئے ہیں, بارش برسانے کے بجائے دھوپ اور تیز کر دی. تو آگے سے وہی کیا آتی ہے میرے موسیٰ علیہ السلام, آپ یہ جو 40,000 یا 70,000 لوگ لے کے آئے ہیں نا, ان میں ایک بندہ ایسا جس کو 40 سال ہو گئے, اس نے ایک سجدہ بھی مجھے نہیں کیا. اسے کہیں کہ باہر آئے اور آ کے اپنے جرموں کا اعتراف کرے. بارش اس کی نحوست کی وجہ سے نہیں برس رہی. اب حضرت کسی کو تو نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے, اس کو پتا تھا میں کون. حضرت موسیٰ علیہ السلام مخاطب, آپ نے فرمایا کون ہے جس کو 40 سال ہو گئے, اس نے ایک سجدہ بھی اللہ کو نہیں کیا. باہر آؤ اور آ کر اپنے جرموں کا اعتراف کرو. اب جو تھا اس کو تو پتا تھا, اس نے کیا کیا, جو اس نے چادر دی ہوئی تھی نا اس نے خود پہ لے لیا اور دائیں بائیں والے سے چھپا لیا. اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتا ہے, یا اللہ 40 سال ہو گئے پردے پائے, 40 سال ہو گئے پردے پائے نے. یا اللہ 40 سال ہو گئے پردے پائے.
اج کیوں لگے ساری جی کھول چھڑ یا اللہ یہ 40 سال ہوئے نہیں پردے پڑے تے اج بھی پا کے رکھ مینوں معاف فرما دے میں تیرے کی سچی توبہ کرنا بس حضرت اتنا جملہ زبان سے ادا ہوا اور کچھ آنکھیں نم ہوئی اور وہ نمی تھوڑی سی رخساروں پہ بھی بے آئی تو لکھا ہے حضرت چھما چھم بارش برسنی شروع ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ بندہ تو باہر آیا کوئی نہیں بارش کیوں برسنی عرض کیا اللہ بندہ تے باہر آیا کوئی نہیں بارش کیوں پا چھڑی ہے فرمایا میرے کلیم جدی وجہ نہ روکی سی وہی وجہ نہیں پا چھڑی ہے عرض کیا اللہ بندہ ہی نہیں باہر آیا تو ہوا کیا فرمایا میرے کلیم اس نے صلح کر لی اس نے مجھے راضی کر لی اچھا دیکھو حضرت جی کتنا کریم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتی ہیں یا اللہ دکھاتے سے یہ ہے کون ہے دکھا تو صحیح کون ہے اللہ پاک نے فرمایا کلیم اور جو نافرمان سی اسی ادو نہیں دسیا ہوں دے ساڑا یار بن گیا ہے فرمایا جب نافرمان تھا میں نے تو تب نہیں بتایا اب تو میرا دوست بن گیا کیسے دکھاؤں کیسے بتاؤں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے یہ بڑا خوبصورت نام ہے ہماری تاریخ کا حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی ہوئے ہیں ساری زندگی حضرت جذب میں گزاری ہے ساری زندگی جسے چاہے ہوش میں لائے تو جسے چاہے مست پھرائے تو ہی ہوش دے تو ہی بے خودی تیری شان جل جلالہ ہے جسے چاہے فرید بنا دے جسے چاہے نظام الدین بنا دے جہاں چاہے زندہ پیر بنا دے رنگ ہے نا مالک کے جائے جس کو چاہے مستی دے جس کو چاہے ہوش دے آپ مرزوب اور سالک تھے بیک وقت آپ نے نکاح نہیں کیا عمر گزر گئی حضرت جی بڑھاپا آ گیا وہ ایک دن بیٹھے نا کچھ پڑھ رہے تھے تو حدیث پاک گزری نگاہوں سے جس کا مفہوم تھا محبوب علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کوئی تنہا نہیں ہوگا اس کا انتقال نکاح کے بغیر ہوا نکاح کی عمر کو نہیں پہنچ سکا کسی وجہ سے نکاح نہیں کیا خاتمہ ایمان پہ ہوا تو اللہ جل شانہ جنت میں ان کا آپس میں نکاح کر دیں گے وہ جب حدیث پڑھی تو کتاب رکھ کے سوچا کہ بھئی یہاں تو اس کی محبت میں گزری لیکن محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جنت میں نکاح ہونا ہے تو بھئی پھر کون ہوگی جنت میں میری بیوی تو کوئی عام نہیں نہ ہوگی کوئی خاص ہی ہوگی تو خاص لوگ تھے وہ اپنے بستر پہ لیٹے نہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی وہ لکھا ہے کہ پہلی رات دعا مقبول نہیں ہوئی دوسری رات پھر کی نہیں ہوئی تیسری رات جب کر کے سوئے نا تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ سیاہ فام عورت ہے اور وہ کہہ رہی ہے میں میمونہ ولی دور میں بسرا رہتی ہوں ساتھ ہی آنکھ کھل گئی تہجد ادا کی نماز فجر پڑھی سواری لے کے بسرا گئے بسرا والوں نے حضرت کا بڑا پرتپاک استقبال کیا ایک مرید کے گھر بیٹھے مرید پوچھتے ہیں حضور آج بغیر بتائے کس طرح آنا ہوا آپ نے فرمایا یار یہ تو بتاؤ تمہارے بسرا میں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے لوگوں نے اس کی حضور رہتی ہے آپ نے فرمایا بس پھر اسی سے ملنے ہیں مرید عرض کرتے ہیں حضور آپ نے اس سے مل کے کیا کرنا ہے آپ نے فرمایا کہ مجھ سے مل نہیں سکتا کوئی نہیں حضور وہ تو دیوانی ہے لوگ اسے پتھر مارتے ہیں سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے دیوانے کی بھی بڑی ڈاڈی ہے کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے حضور لوگوں سے پتھر مارتے دیوانی ہے اگر کوئی رو رہا ہو نا تو وہ دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیتی ہے اگر کوئی مسکرا رہا ہو تو وہ دیکھ کے رونا شروع کر دیتی ہے لوگ پتھر مارتے ہیں دیہڑی پر نا اجرت پر وہ ہماری بکریاں چراتی ہے اور ایسی دیوانی ہے جو ہم اسے اجرت دیتے ہیں نا تھوڑے سے پاس رکھتی ہے باقی اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیتی ہے وہ ہماری بکریاں لے کے جنگل گئی آپ آرام فرمائیں عصر کے وقت آئے گی تو مل لے جیے گا آپ فرماتے میں نے ان سے کہا عصر کس نے دیکھی ہے یہ بس بتاؤ جنگل میں گئی کی سمت ہے
لوگوں نے سمت بتائی، آپ فرماتے میں جنگل چلا گیا۔ کہتے جب جنگل گیا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو تو یہ کہہ کے آئی ہے کہ بکریاں چرانے جا رہے ہیں، لیکن وہ بکریاں چرا ہی نہیں رہی، بلکہ وہ مصلی بچھا کے نہ تو جنگل میں تنے تنہا نوافل پڑھ رہی ہے۔ فرماتے میں بڑا حیران۔ اب فرماتے پہلی حیرانگی تو یہ تھی، دوسری یہ تھی کہ اگر یہ نفل پڑھ رہی ہے تو پھر بکریاں کون چرا رہے ہیں؟ فرماتے اس طرف دیکھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ بکریاں چر رہی ہیں اور بھیڑیے بکریاں چرا رہے ہیں۔ میں بڑا حیران، یہ بھیڑیوں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی؟ یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ یہ بھیڑیوں اور بکریوں کی دوستی کیسے ہو گئی؟ اب فرماتے میں ابھی حیرانوں پریشان کھڑا ہوں، دونوں منظر حیران کر دینے والے ہیں۔ فرماتے مجھے نہیں پتا چلا کب حضرت میمونہ ولید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نماز ختم کر دی، اور آپ فرماتے ہیں نماز ختم کر کے نہ مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں کوئی عبداللہ وہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں ہی آ گیا۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، اس سے پہلے تو اس کی اور میری ملاقات ہی کوئی نہیں، اس کو میرا نام کس نے بتا دیا؟ تو میں کہا کرتا ہوں جتنے جوان بچے بیٹھے پتر یہ ہمارے بڑے تھے، یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ تھے ان کی کمائیاں۔ اب فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوں، میں نے پوچھا میمونہ اس سے پہلے ملاقات ہی کوئی نہیں تو میرا نام تجھے کس طرح پتہ چل گیا؟ اب فرماتے آگے سے حضرت میمونہ کہتی ہیں اے عبداللہ، جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا تھا نا، اسی نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا ہے۔ اچھا فرماتے سب سے زیادہ جس بات نے مجھے حیران کیا تھا کہ بھیڑیوں اور بکریوں کی دوستی کیسے ہو گئی۔ اب فرماتے میں نے حضرت میمونہ سے بھی یہ سوال کیا، میں نے کہا میمونہ یہ تو بتاؤ کہ ان بھیڑیوں اور بکریوں میں دوستی کیسے ہو گئی؟ تو فرماتے آگے سے حضرت میمونہ مجھے جواباً کہتی ہیں اے عبداللہ، جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی، جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی، اس دن سے پھر ان بھیڑیوں نے میری بکریوں سے بھی صلح کر لی ہے۔ آؤ یار صلح کر لی، کیوں؟ کیونکہ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ ہماری بے وفائی پر، ہماری بے وفائی ہے، بے وفادار تو وہ لوگ تھے۔ یہ ہمارا ایک بہت بڑا نام ہے حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالیٰ، یہ حافظ الحدیث تھے، حدیث کے بہت بڑے امام تھے، امام ذہبی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے آپ کو، تو لکھا ہے کہ آپ اللہ کے حضور بڑا رویا کرتے تھے۔ ایک دن ایک شخص آپ کو روتا دیکھ کے کہنے لگا حضور نہ رویا کرو، اکھاں جاندیاں رہن۔ آپ نے فرمایا جے اکھاں یار دی یاد چ نہ رون تے پھر اندا ٹر جانا ہی چنگا۔ فرمایا جے یار دی یاد چ نہ رون تے اندا ٹر جانا ہی چنگا۔ لکھا ہے کہ حضرت دعا کیا کرتے تھے اللہ کے حضور، یا اللہ اگر قبر میں بھی کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت ہو سکتی ہے تو پھر مجھے مرنے کے بعد ضرور دینا۔ ایک بزرگ ہیں حضرت سیدنا ابو سنان رحمت اللہ تعالیٰ، اب فرماتے میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ حضرت کو دفن کرنے والوں میں بھی شریک تھا۔ اب فرماتے جب حضرت کو دفن کر رہے تھے، آپ فرماتے لحد کی ایک اینٹ گر گئی اندر، وہ دوسری قبر کھودا کرتے تھے نا، ہماری والی قبر نہیں۔ اب فرماتے لحد کی ایک اینٹ اندر گر گئی قبر میں، تو آپ فرماتے جب میں اینٹ اٹھانے کے لیے جھکا نا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کی قبر تا حد نگاہ کشادہ ہو گئی ہے اور آپ کھڑے نفل پڑھ رہے ہیں۔ آپ فرماتے میرے ساتھ ایک اور بزرگ تھے، میں نے کہا وہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، وہ کہتے چپ کر اتنا ڈل جائے، بند کر قبر کو۔ کہتے میں نے اینٹ لگا کے قبر بند کر دی۔ کہتے ہم حضرت کے گھر آئے، آ کے آپ کی بیٹی سے پوچھا کہ حضرت کیا کرتے تھے؟ اس نے پوچھا کیوں کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہم نے ساری بات سنائی۔ تو آپ فرماتے وہ آگے سے کہتی ہے 50 سال میرے والد صاحب نے تواتر سے تہجد ادا کی، اور تہجد ادا کر کے نہ رو کے اللہ کے حضور دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ ایک قبر سے کسی نے نماز پڑھن دی اجازت ہو سکتی ہے تو پھر میں نے ضرور دی ہے۔ اب فرماتے میں نے ان کی بیٹی سے کہا پھر تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے باپ کو قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق دے دی ہے۔ یار وہ تو قبر میں بھی نماز کی دعائیں مانگا کرتے تھے یار، اسی چنگے پلے ہو کے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ہاں یار نماز پڑھو، ہاں نماز پڑھو، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے،
کوئی بن گیا رونق پکی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخلیاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ یار فریدہ تھے سب مسافر، کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا۔ اور پھر آگے پھر بابا صاحب لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ویک فریدہ مٹی پھلی، ویک فریدہ مٹی پھلی، مٹی نو ویک کے مٹی پھلی، مٹی ہسی تو مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی ہے۔ آج اپنے اللہ کو راضی کر، یہ تدریجی وہی بات ہے کہ کل کیڑا منہ لے کے جانا، کل کیڑا منہ لے کے جانا۔ کہے فقیر حسین نے مانا، دنیا چھوڑ آخر مر جانا، اوڑک کام اللہ جانا، نیو لا لیا بے پرواہ دینا۔ پھر حضرت ایک بابا جی بولے، آپ فرماتے ہیں لفایا سے تو لال خریدنے میں وانڈ کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے میں ٹیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو۔ میاں ہدایت اللہ اس شاہ نو کینو وخائینا، جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو۔ اللہ آپ سب پہ رحم فرمائے، اور اللہ ہم سب کو 5 وقت کی با جماعت نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت جی محبت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے والدین کا ادب کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔